زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی نہ بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت دیکھیں، کیونکہ سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر درد کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر نظر انداز نہ ہو سکے، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی گھر بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ قرآن پاک جو قوموں کو جگانے آیا تھا، ہم نے اسے قبرستان والوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آنسوں کا جاری ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ اللہ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش طریق ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو، مال بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے
تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ جو نفرت کرے گا میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور جو محبت کرے گا اس کے دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر خاموشی سے یوں چلتے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، اگر دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ دکھا دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ آپ کو بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ عمر کی اونچائی پر چڑھتا ہوا انسان ایک بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ 4 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے، نشہ بازوں کی محفل سے، تہمت کی جگہ سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو، بیماری میں دوا، دشمن کے سامنے آنسو، بے موقع غصہ، جس دریا سے گزرے اس دریا کا پانی، رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑنا۔ نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق، نمبر 4 دل۔ کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں آتی، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ بے تحقیق بات اپنی زبان سے، اپنی خوبیاں، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری،
خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت، بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔